حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یعنی بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے، کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ بھی نہ ملا. یعنی بہت سارے ایسے بدقسمت مسلمان بھی ہیں کہ جو تمام دن روزہ رکھتے ہیں لیکن افطار جو ہے وہ حرام کے مال سے کر لیتے ہیں، تو ان کو سوائے بھوکا رہنے کے پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور دوسرے کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، دیگر برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، حسد کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں. اور ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی. بعض بندے تفریحاً مذاق کے طور پر کسی کی غیبت کرتے ہیں، بڑی ڈٹائی سے کرتے ہیں اور پھر اس کو چھوٹی موٹی برائی سمجھتے ہیں. اللہ کے غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو جاتا ہے. مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بھی بیکار ہے. اس لیے روزہ رکھ کر ہمیں ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو کسی کی غیبت کریں اور نہ کسی کی چغلی کریں، نہ کسی کو آپس میں لڑائیں اور نہ کسی کی برائی بیان کریں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو غیر شرعی ہو. اور رزق حرام کمانے سے اجتناب کریں کہ رزق حرام جو ہوتا ہے اس کا ایک لقمہ بند جب بندے کے حلق کے نیچے چلا جاتا ہے، بندہ اپنے حلق سے اتارتا ہے تو اس کی بڑی نحوست ہوتی ہے. وہ پھر عبادت سے بندے کا ذوق ختم کر دیتا ہے، عبادت سے روحانیت کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے اپنا لقمہ جو ہے، اپنی خوراک جو ہے وہ حلال رکھا کریں. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میری ہر دعا قبول ہو. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے لقمے کو حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لقمے میں کہیں حرام کی آمیزش ہو، کیونکہ ہم پرہیز تو کرتے نہیں ہیں، جو چیز ملے ہم کھا لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ آیا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی ہے. تو اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بڑے جامع ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.